بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق میں برکت کیسے آتی ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک فیلنگ۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کچھ لوگ کم کماتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں سکون، اطمینان اور خوشحالی ہوتی ہے، جبکہ کچھ لوگ بہت زیادہ کماتے ہیں مگر پھر بھی پریشان رہتے ہیں؟ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب صرف ایک لفظ میں ہے: برکت۔ رزق صرف زیادہ پیسہ کمانے کا نام نہیں، بلکہ اصل رزق وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اگر تھوڑا مال بھی آپ کی ضروریات پوری کر دے، دل کو سکون دے، گھر میں محبت پیدا کرے اور اللہ کی اطاعت میں خرچ ہو، تو یہی بابرکت رزق ہے۔ لیکن اگر بہت زیادہ مال ہونے کے باوجود بھی بے سکونی، قرض، جھگڑے اور پریشانیاں ختم نہ ہوں تو سمجھ لیجئے کہ برکت کی کمی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت کن لوگوں کو عطا فرماتا ہے؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں۔ پہلی بات، تقوی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ سورہ طلاق میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اگر انسان ہر کام میں حلال و حرام کا خیال رکھے، گناہوں سے بچے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج ہم اکثر صرف نوکری، کاروبار یا تنخواہ کو رزق سمجھتے ہیں، حالانکہ رزق دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ نوکری ایک ذریعہ ہے، رازق اللہ ہے۔ کاروبار ایک ذریعہ ہے، برکت دینے والا اللہ ہے۔ اسی لیے انسان کو اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے رب پر کامل بھروسہ بھی رکھنا چاہیے۔ دوسری بات، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ کبھی کبھی انسان کو اپنی غلطیاں بھی اس کے رزق کی برکت کم کر دیتی ہے۔ گناہ دل کو سخت کرتے ہیں، رحمت کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہے۔ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے اور کثرت سے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہ معاف فرماتا ہے بلکہ اپنی رحمت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اس لیے روزانہ دل سے استغفار کریں۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ شاید یہی استغفار آپ کی زندگی میں وہ برکت لے آئے جس کی آپ مدت سے دعا کر رہے ہیں۔ تیسری بات، ہمیشہ حلال رزق حاصل کریں۔ ناظرین، یاد رکھیں، رزق کی زیادتی سے زیادہ اہم اس کا حلال ہونا ہے۔ بعض لوگ جلدی دولت کمانے کے لیے جھوٹ، دھوکہ، سود، رشوت اور ناجائز طریقے اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسی کمائی بظاہر زیادہ نظر آتی ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے مال بہت ہو لیکن سکون نہ ہو، گھر بڑا ہو لیکن محبت نہ ہو، آمدنی زیادہ ہو لیکن بیماریاں اور پریشانیاں ختم نہ ہوں۔ یہی برکت کا فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ حلال کمائی کو ترجیح دیں، چاہے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ حلال کا ایک لقمہ حرام کے 1000 لقموں سے بہتر ہے۔ چوتھی بات، نماز کی پابندی کریں۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق کا ذریعہ ہے۔ جو شخص 5 وقت کی نماز کا پابند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکون پیدا فرماتا ہے، اور جب دل کو سکون مل جائے تو یہی سب سے بڑی برکت ہے۔ نماز انسان کو گناہوں سے بھی بچاتی ہے، اور گناہوں سے بچنا رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ پانچویں بات، صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں۔
بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال کم ہو جائے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال میں سے کچھ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ یہ اضافہ ہمیشہ پیسوں کی صورت میں نہیں ہوتا، کبھی بیماریوں سے حفاظت کی صورت میں، کبھی اولاد کی خوشیوں کی صورت میں، کبھی ذہنی سکون کی صورت میں، اور کبھی ایسی آسانیوں کی صورت میں جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اگر رزق میں برکت چاہتے ہیں تو اپنی آمدنی میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کریں۔ یاد رکھیں، اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ چھٹی بات، والدین کی خدمت کریں۔ والدین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کی خدمت، احترام اور دل سے کی گئی اطاعت زندگی میں خیر و برکت لاتی ہے۔ کئی لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں لیکن اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کو سعادت سمجھیں، اور اگر اس دنیا میں نہیں رہے تو ان کے لیے دعا اور ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ ممکن ہے ان کی دعا یا ان کی رضا ہی آپ کے رزق میں برکت کا سبب بن جائے۔ ساتویں بات، صلہ رحمی اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق قائم رکھے۔ اس لیے رشتوں کو جوڑے، دل نہ توڑے، معاف کرنا سیکھے، سلام میں پہل کرے اور ناراضگی کو زیادہ دیر تک نہ رکھیں۔ آٹھویں بات، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ محنت کرنا ضروری ہے لیکن دل کا سہارا صرف اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے۔ بندہ کوشش کرتا ہے لیکن نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی کبھی انسان کی دعا فوراً قبول نہیں ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس سے بہتر فیصلہ فرماتا ہے۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہو۔ ایک سبق آموز واقعہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کچھ لوگوں کو دیکھا جو کام کیے بغیر مسجد میں بیٹھے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آسمان سے سونا اور چاندی نہیں برستی، یعنی سچا توکل یہ ہے کہ انسان حلال محنت بھی کرے اور بھروسہ بھی صرف اللہ پر رکھے۔ آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، برکت صرف زیادہ مال کا نام نہیں۔ اگر آپ کے گھر میں سکون ہے، آپ کے جسم میں صحت ہے، آپ کے بچوں میں نیکی ہے اور آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے تو یقین جانیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور حقیقی برکت ہے۔ آج ہی یہ عہد کریں کہ تقوی اختیار کریں گے، استغفار کو معمول بنائیں گے، صرف حلال روزی کمائیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، صدقہ کریں گے، والدین کی خدمت کریں گے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں گے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال، پاکیزہ، کشادہ اور بابرکت رزق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں میں سکون، خیر اور رحمت نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی تو اسے اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، شاید آپ کے ذریعے کسی کی زندگی میں خیر آ جائے۔ اسلامی رہنمائی کے لیے اسلامک فیلنگز کو ضرور فالو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ